فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. رواہ مسلم۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں، ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور ذمہ ہے۔ حمد و صلاۃ کے بعد فحش کے وسائل دنیا میں بڑھنے سے زناکاری اور بدکاری کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے کے مقابلے میں حجاب کی اہمیت کو باور کرایا جاتا، خواتین کو، ان کی عصمتوں کو، ان کی عفتوں کو محفوظ کیا جاتا، بجائے یہ کرنے کے حجاب کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، ہر طرف حجاب بیزاری کا اظہار کیا گیا، حجاب کے خلاف تحریکیں چلیں، اور نوبت اب یہ آ گئی ہے کہ حجاب کے خلاف قانون بھی پاس کیے جا رہے ہیں۔ خطرات پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے ہیں۔ قوانین تو حجاب کے لگانے چاہیے تھے، کیونکہ کسی بھی قوم کی بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ بات یہاں مذہب اور دھرم کی نہیں، بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والی خاتون محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن اجتماعی عصمت ریزیوں کی خبر اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، اور لوگوں کی بات نہ کرتے ہوئے اگر میں یہ عرض کروں کہ مسلم خواتین پر حجاب کی جو پابندی کی باتیں اٹھ رہی ہیں، اگر آپ کسی سیکولر ملک میں ہیں تو دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس جمہوری ملک میں ہر فرد اور ہر جماعت کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار ہے، ان کا جمہوری حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو بے پردگی کرنے کی آزادی ہے، حجاب نہ کرنے کی آزادی ہے، تو وہ خواتین جو حجاب کرنا چاہتی ہیں انہیں حجاب کرنے کی آزادی ملنی چاہیے، جو کہ ان کا جمہوری حق ہے۔ مگر افسوس اب حجاب کے خلاف قوانین پاس کیے جا رہے ہیں،
بات اصل یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ خواتین کو اگر عام معاشرے میں یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جائے تو فحش کے وسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے خرافات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں ان کی عزتوں کو اور زیادہ خطرات لاحق ہے۔ اسی لیے ان کی عزت و عفت کی حفاظت کے قوانین بنانے چاہیے، تحفظ نسواں کے قوانین بنانے چاہیے، مگر لوگ آزادی نسواں کے قوانین بنانے کی تگ و دو میں ہیں، کوشش میں ہیں۔ میں حجاب سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں عرض کر دوں کہ حفظ ما تقدم کے طور پر اسلام نے جو قوانین پاس کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جو قوانین بنائے ہیں، ان میں خاص طور سے مذہب اسلام میں محرم اور نامحرم کا قانون سب سے بنیادی قانون ہے، خرافات اور بدکاریوں سے، عصمت ریزیوں سے بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ محرم اور نامحرم، مسلم خاتون ہر کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اسلام کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں کوئی مسلم خاتون ہمیشہ کسی کے بھی سامنے نہیں آ سکتی، بلکہ یہاں محرم اور نامحرم کا نظام بنا ہوا ہے۔ محرم کہتے ہیں لڑکی کے وہ لوگ، وہ رشتہ دار جن سے لڑکی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے، لہذا ان سے پردہ لڑکی کا نہیں ہے۔ لیکن نامحرم یعنی وہ لوگ جن سے لڑکی کا نکاح کرنا جائز ہے، لہذا ان سے پردہ کرنا فرض اور واجب ہے، وہ ان کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے چند رشتوں کو محرم قرار دیا ہے، فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں کون سی عورتیں؟ امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری چچیاں اور پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں اور تمہاری ممانیاں، وبنات الاخ وبنات الاخت اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضائی مائیں، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضائی بہنیں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اور جن عورتوں سے تمہارا فزیکل کانٹیکٹ ہوا ہے، جن کے ساتھ تم نے جسمانی تعلق قائم کیا ہے، اگر ان عورتوں کی، ان بیویوں کی کسی پہلے شوہر سے بیٹیاں ہیں جو تمہاری تربیت اور پرورش میں ہیں، تو وہ بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری اپنی بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹیاں ہیں تو تمہاری بیٹی کے حکم میں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اگر ان بیویوں سے جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے، ان سے جو اپنے پہلے شوہر کی بیٹیاں ہیں، یہ اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں مگر ان عورتوں سے تمہارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اور اس سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی، تو پھر ان کی ان بیٹیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارا ان کی ماؤں سے کوئی جسمانی تعلق نہیں ہوا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہاری بہویں جو تمہارے خاص سگے بیٹوں کی بیویاں ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے
ہاں جو پہلے ہو گیا ہو گیا، اب یہ قانون بن گیا کہ دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، معلوم یہ ہوا کہ بیوی کی بہن بھی بیوی کی ماں کی طرح حرام ہے۔ بے شک اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو محرم کا قانون اسلام نے دیا ہے کہ ان مخصوص رشتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ محرم ہے تو ان سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے رشتوں میں تقدس ہے، ان رشتوں میں احترام ہے، یہاں کوئی غلط ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ مگر ان کے علاوہ وہ تمام رشتہ داریاں جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ فرض ہے۔ اگر لوگ اس ایک آیت پر عمل کر لیتے تو بہت ساری خرافات سے وہ محفوظ رہتے، لیکن اسی میں مسلمانوں کی اکثریت ناکام رہ گئی۔ اسلام کا یہ جو سسٹم ہے، اسلام کا یہ جو نظام ہے، اس نے خواتین کی عزت نفس کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ کوئی اپنے قول و فعل سے، اپنے افکار و نظریات سے، اپنی منطق اور اپنے فلسفوں سے خواتین اسلام کی جھوٹی محبت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، مسلم خواتین کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی ناکام کوششیں جاری ہیں۔ میری ماں اور بہنوں کے خاطر عرش والے نے جو سسٹم 1450 سال پہلے نازل کر دیا ہے وہی کافی ہے ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر۔ کسی کی جھوٹی ہمدردی کی ان خواتین کو ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ محرم کا جو قانون اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ دوسری بات، تنہائی میں، اکیلے میں آپ کسی سے مل نہیں سکتے۔ کسی نامحرم لڑکی سے کوئی لڑکا تنہائی میں مل نہیں سکتا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے مومنو، تم کسی دوسرے کے گھر میں بغیر استئناس کے اور بغیر ان کو سلام کیے داخل نہیں ہو سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اللہ نے مومنوں سے کہا تم کسی دوسرے کے گھر میں بغیر استئناس کیا ہے؟ بغیر کھنکارے کسی کے گھر میں جانے کا ادب یہ ہے کہ آپ گھر کے دروازے پر جائیں تو کھنکاریں، تاکہ گھر میں جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی باہر دروازے پر آیا ہے۔ اور اب اسی کو بیل کا سسٹم ہے، آپ بیل بجائیں، اجازت طلب کریں، اور اگر بیل کا سسٹم نہیں ہے تو کھنکاریں، ان کو سلام کریں۔ اور گھر میں اگر کوئی مرد نہیں ہے، اجازت نہ دی جائے، کہا جائے ارجعوا تو چلے جاؤ، لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، پھر گھر میں مت داخل ہو۔ انہی آیات میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کوئی ایسا مکان ہے جس میں کوئی رہتا نہیں ہے بلکہ گوڈاؤن ہے، غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ان میں تم اپنے سامان رکھتے ہو، تو ایسے گھروں میں تمہیں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کیا نظام اللہ رب العالمین نے بنا دیا کہ کوئی مرد کسی خاتون سے اکیلے میں تنہائی میں مل نہیں سکتی۔ میں نہیں کہتا، امام مسلم رحمہ اللہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم، تم بچو کس سے؟ والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس اکیلے میں جانے سے۔ اکیلے میں عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا ہے؟ دیور اور بھابھی کا رشتہ کیسا ہے؟ کیا یہ لوگ اکیلے میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، بھیا نہیں ہے، بھابھی ہے اور دیور ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، ارے یہ دیور تو موت ہے، یہاں تو زنا کے زیادہ امکانات ہیں، اور زنا کی سزا جو رجم ہے، سنگسار کرنا ہے، وہ بندہ اس کا مستحق ہو سکتا ہے، لہذا دیور تو موت ہے۔ امام لیث ابن سعد رحمہ اللہ نے فرمایا الحم اخو الزوج وما اشبہہ من اقارب الزوج ابن العم ونحوہ، فرمایا لیث ابن سعد رحمہ اللہ نے کہ یہ ہم کیا ہے، دیور تو دیور، اخو الزوج وما اشبہہ من اقارب الزوج، شوہر کا بھائی، شوہر کا بھائی بڑا ہو کے چھوٹا، شوہر کا بھائی، وما اشبہہ من اقارب الزوج، اور جو شوہر کے دوسرے کھلیرے، ممیرے، پھپھیرے، چچیرے بھائی ہیں، کزنز ہیں، وہ بھی ہم میں شامل ہیں۔ مسلم خواتین کو دیکھو، نکاح کسی اور کا ہے، باتیں کسی اور کی ہو رہی ہیں، کانٹیکٹ نمبر ایک دوسرے کے تبادلہ ہو رہا ہے، باپ کی نظر پڑ رہی ہے مگر بیٹی کو دیکھ کر چشم پوشی کر رہا ہے، ماں کی نظر پڑ رہی ہے کہ وہ اپنے چچا کے بیٹے سے بات چیت کر رہی ہے، ہنس بول رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، ماموں کے بیٹے سے، چچا کے بیٹے سے، خالہ کے بیٹے سے، پھوپھو کے بیٹے سے، مگر ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سگے بھائیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسٹائل کا دور ہے، یہ فیشن کا دور ہے، دوسروں کو تو جانے دیں، مسلمان اللہ کے کلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیور کے جو بھائی ہیں وہ خاص بھائی ہوں کہ دوسرے کزنز ہوں، یہ تو موت ہے، موت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں کوئی کسی سے مل سکتا، اور جب سگے بھائی اور دوسرے کزنز کا یہ عالم ہے تو کوئی لڑکی، ارے کوئی مسلم خاتون کسی نان مسلم لڑکے سے تنہائی میں کیسے مل سکتی ہے، اس سے چیٹنگ کیسے کر سکتی ہے، اس سے بات کیسے کر سکتی ہے؟ سگوں کا یہ معاملہ ہے، رشتوں کا یہ تقدس ہے، تو ان نون آدمی سے جس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس سے صرف کالج کی وجہ سے، صرف ٹیوشن کی وجہ سے، صرف کوچنگ کی وجہ سے، صرف راستے میں کہیں ملاقات ہونے کی وجہ سے کانٹیکٹ میں کیسے آ سکتی ہیں، کیسے ان سے بات کر سکتی ہے، کیسے چیٹنگ کر سکتی ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے۔ کوئی مسلم خاتون، مسلم یا نان مسلم، کسی مرد سے بغیر کسی رشتے کے اس کے ساتھ میں گھومتی ہو، اس کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں رہتی ہو، اور پھر وہ اس کے ماں باپ دعائیں کریں اور یہ کہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ عریانیت، فحاشی کا بازار گرم ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیتن رجل عند امرأۃ ثیب الا ناکحا او ذا محرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت، شادی شدہ ہو، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، کسی عورت کے پاس اکیلے میں نہ جائے، رات نہ گزارے جس سے اس کا رشتہ نہیں ہے، ہاں صرف ناکح یعنی اس کے شوہر اور ذا محرم، کوئی محرم، اس کا باپ، اس کا سسر، اس کا سگا بھائی، یہ جو محرم ہے ان کے اور اپنے شوہر کے ساتھ وہ گھر میں اکیلی رہ سکتی ہے، مگر کسی اجنبی یا کسی اپنے کزن یا کسی سوتیلے بھائی کے ساتھ گھر میں اکیلے رات نہ گزارے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حفظ ما تقدم کے طور پر ہے، کوئی واقعہ نہ ہو جائے، کوئی سانحہ نہ ہو جائے، ان سے کوئی خطا نہ ہو جائے، ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ جب دو جمع رہیں گے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے خلاف ایک جگہ جمع ہے، منع کیا گیا ہے کہ اکیلے میں نہ رہیں۔
ایک نوجوان کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کے گھر پہ گیا، اور جیسے ہی، یہ ملک شام کے کسی زمانے کا واقعہ، کہ اپنے دوست کے یہاں پہنچا شام کے وقت، اور گھر میں تھا کہ دوست کو کہیں سے کوئی بلاوا آ گیا کسی ارجنٹ کام کے لیے۔ دوست نے کہا بھائی آپ ایک زمانے کے بعد آئے ہو، آپ رکو، میں گھنٹے 2 گھنٹے میں اپنا کام نپٹا کر واپس آتا ہوں۔ یہ نوجوان چلا گیا، اب یہ کمرے میں پریشان ہے کہ اس کی بیوی ہے، بیوی کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، یہ کب آئے گا، یہ پریشان ٹہل رہا ہے کہ بیوی نے اچھے کپڑے لباس زیب تن کیے، اچھے لباس زیب تن کیے، خوب سنور کر سج کر اس مہمان کے پاس آ گئی اور اسے برائی کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ سامنے بتی جل رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، اس نے اپنا انگوٹھا جلا لیا، انگوٹھا جلا کر اس میں مصروف ہو گیا۔ اب یہ جب بھی قریب آتی اور کوئی آفر کرتی، کوئی ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی، تو یہ انگوٹھے کو آگ میں تپا کر کے اسی میں لگ جاتا کہ یہ آگ جہنم کی آگ سے بہت ہلکی ہے، اسی میں مصروف رہتا۔ یہ عورت نے سارے حربے استعمال کر لیے، ناکام رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پھر اس کا شوہر واپس آیا۔ اس وقت تک یہ انگوٹھا جل کر کالا ہو چکا تھا، بار بار اس کو تپانے کی وجہ سے۔ اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اسپین کا یہ معروف واقعہ مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو تنہائی میں کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ جب تک کہ وہ اس کا شوہر نہ ہو یا اس کا کوئی محرم نہ ہو، رات میں اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ اسلام کا سسٹم ہے۔ یہ مذہب اسلام نے عورتوں کی عزت و ناموس کی، ان کی عصمت و عفت کی حفاظت کے قوانین مرتب کیے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، لباس کا ایک اپنا طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ فرمایا اللہ نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے، جس کے 2 مقصد ہے۔ لباس کا 2 مقصد، آسمان سے اللہ نے کہا نازل کیا، ہم نے نازل کیا، اتارا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور زمین میں کپاس اگی، اور کپاس سے تمہیں دھاگا بنانے کی صلاحیت ہم نے عطا کی، دھاگوں کے تانے بانوں سے تم نے کپڑے تیار کیے۔ اگر بارش آسمان سے نہیں ہوتی اور زمین سے کپاس نہیں اگتی اور تمہیں کپاس سے دھاگا بنانے کا طریقہ اللہ نہیں سکھاتا، تو پھر تمہارے پاس اپنے عیوب کو، اپنے نقائص کو، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے، چھپانے اور ستر پوشی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے بنی آدم، اے انسانوں، ہم نے آسمان سے لباس کو نازل کیا، جس کے 2 بڑے مقصد ہیں۔ اور جس لباس میں مائیں اور بہنیں سن لیں، قوم کی بیٹیاں سن لیں، قوم کے جوان سن لیں، جس کپڑے میں، جس لباس میں یہ 2 چیزیں نہ ہو، قسم اللہ کی وہ لباس نہیں ہو سکتا۔ یواری سوآتکم وریشا، لباس کا پہلا مقصد یہ ہے تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے، اور دوسرا مقصد ہے دیکھنے میں اچھا لگے، زینت کا کام کرے، بھونڈا کپڑا نہ ہو۔ لیکن اللہ کی پناہ، لڑکیاں جیسی جینز پینٹ پہن رہی ہیں، منی اسکرٹس پہن رہی ہیں، شارٹ ٹی شرٹس پہن رہی ہیں، اور مسلم لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ایسے انتہائی بیہودہ، انتہائی عریانیت بھرے کپڑے پہن کر اوپر سے نقاب لگا لیتی ہیں، اور ایک مخصوص ان کی طے شدہ جگہ پر جا کر وہ نقاب اتار کر کے کور میں رکھ لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اسی فحش بھرے کپڑوں میں اپنے بوائے فرینڈ سے ملتی ہیں، اپنے دوستوں سے ملتی ہیں، ان کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہیں، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں رکتی ہیں، اور واپسی میں پھر وہ نقاب پہن کر اپنے گھر آ جاتی ہیں۔ حاجی صاحب
آپ نے یہ جو اینڈرائڈ موبائل دیا ہے اور آپ نے جو گھر سے جانے کی اجازت دی ہے اور آپ نے جو اس کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی ہے، ہر طرح کے مختلف کالج میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا ہے اور گھر میں وائی فائی کا انتظام کروا دیا ہے، ہر طرح کی فحش کی سہولیات فراہم کر کے حاجی یہ پریشان ہے کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے اور جوان بیٹی گلچھرے اڑا رہی ہے۔ کہاں مذہب ہے؟ کہاں مذہب ہے؟ میں حوا کی بیٹی، حیا شرم والی، میں عورت ہوں، سر پر ردا چاہتی ہوں۔ اپنا درس بھول گئی، اپنا سبق بھول گئی کہ ہم حوا کی بیٹی کیوں پیدا ہوئے۔ تو لباس نہیں ہے، ایسے گھناؤنے لباس، حجاب کے نام پر بے حجابی، نقاب کے نام پر بے نقابی، اور ایسے اس میں گل بوٹے اور ایسی چست اور تنگ نقاب کے کپڑے کہ اللہ کی پناہ۔ اور پھر ان کے باپ، ان کے پیرنٹس، ان کے گھرانے کے ذمہ دار لوگ ان کی عزت و ناموس کے ماتم کر رہے ہیں۔ یہ امت کی حالت ہے۔ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی کے بڑے معروف اشعار ہیں، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اب شکوے کرو، لوگوں کے خلاف FIR کرو، ماتم کرو، پروٹیسٹ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کی، ان کی نگرانی نہیں کی۔ اسلام تو بہت ہی مقدس، بہت ہی مہذب مذہب کا نام ہے۔ تو تنہائی میں نہیں رہنا، لباس کی طرح ہو، ساتر ہو، دیکھنے میں اچھا لگے، ڈھیلا ڈھالا ہو، کسی قوم کی مشابہت نہ ہو، بہت زیادہ تنگ اور چست نہ ہو۔ لباس کے طور طریقے بتا دیے گئے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بہت باریک اور مہین لباس پہن کر آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ موڑ لیا، مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جس سند سے نقل کی ہے اس میں خالد ابن دریک نام کے شخص ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے، جبکہ خالد کی ملاقات حضرت عائشہ سے نہیں ہوئی ہے۔ اس میں یہ روایت، یہ سند ڈسکنیکٹ ہے، منقطع ہے، اس وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ اور پھر اسماء کی عمر 27 سال سے اوپر ہو اور پھر وہ اپنے بہن کے شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہین کپڑا پہن کر کیسے آ سکتی ہیں؟ تو یہ ایسی روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، بہرحال وہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ لباس کو پہچانے کہ خواتین کے لیے اللہ نے لباس کیسا رکھا ہے۔ اور گفتگو کیسی کریں؟ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین، ارے اللہ کے نبی مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں، ان کے جسموں کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ان کے حقوق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، سب سے زیادہ قربت رکھتے ہیں اپنے امتیوں سے۔ وَأَزْوَاجُهُ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہیں۔ وہ جس نے نبی کو مانا اور نبی کی بیویوں کو اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا، وہ مومن ہو سکتا؟ وہ سن لو، تم عائشہ کی شان میں کتنی بھی گستاخی کر لو، جب تک تم نے عائشہ بنت صدیق کو اپنی ماں نہیں مانا تم مومن ہو سکتے؟ مائیں ہیں۔ سنو قرآن ماؤں کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا نساء النبی
لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویاں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم بولو تو بات میں لچک، حلاوت، نرمی اور آمادگی، میلان نہ ہو، کشش نہ ہو. کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں شہوت کا مرض ہے، وہ للچائے گا، لالچ آئے گی اسے تمہاری نرم گفتگو سے، تمہاری شیرینی گفتگو سے. تو تم کیسی بات کرو؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ٹھیک سیدھی سیدھی بات کرو. نبی کی بیویاں امتیوں کی ماؤں کو اپنے بچوں سے بات کرنے کا سلیقہ عرش والے نے سکھایا ہے، جبکہ ماؤں کے بارے میں کوئی غلط تصور اور خیالات بیٹوں کے ذہن میں آ سکتا، مگر ادب دیکھیے. فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. وہ جب تم ان ماؤں سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھو تو سامنے سے مت پوچھو، پردے کے پیچھے سے پوچھو، پردے کے پیچھے سے پوچھو. ماؤں کا اتنا احترام ہے تو جو نامحرم ہیں، جن سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، صرف یہ فرضی رشتہ بنا لیا گیا ہے، یہ میرے ریلیشن شپ میں ہے، یہ آسمان سے نازل ہوا یا دنیا کا کوئی قانون ہے کہ آپ کسی کو ریلیشن شپ کہہ کر کے جیسے چاہیں استعمال کریں؟ نبی کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہیں، مگر ان کو سکھایا گیا کہ جب تم سے کوئی سوال کرے تو قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی سیدھی بات کرو، باتوں میں لچک اور نرمی مت لاؤ. دل کے جو بیمار ہوں گے وہ ان کے دلوں میں لالچ آئے گی. عام لڑکیوں کو کیسے گفتگو کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ، شوہروں سے تو منہ چڑھا کر بات کرتی ہیں، شوہروں سے تو کھسیانی رہتی ہیں. یہ امت کی اکثر عورتوں کے حالات ہیں، شوہروں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، اور اگر ان کی جگہ پر کوئی عام آدمی بات کرنے لگے، کوئی رشتہ دار بات کرنے لگے تو زبردستی تصنع، زبردستی تکلف اور زبردستی بناوٹی اور لچکدار اور شیرینی حلاوت بھری للچائی گفتگو کرتی ہیں. کسی طرح سے مائل ہونا چاہتی ہیں، دوسروں کو مائل کرنا چاہتی ہیں. یہ امت کی اکثر بیٹیوں کی حقیقت ہے. ماؤں کو کہا گیا صاف ستھری بات کرو، بیٹیاں ہیں کہ باتوں میں نرمی پیدا کر رہی ہیں. اچھی بھلی گفتگو کرتے کرتے اگر کوئی اجنبی سے بات ہونے لگے تو اس میں لچک پیدا کر دیتی ہیں. بیمار دل مائل ہوں گے. گفتگو کے علاوہ میں لباس، گفتگو کے علاوہ عرض کر دوں نظر. قرآن نے یہ سارے حفظ ما تقدم کے طور پر بیان کیے ہیں، یہ قوانین بنائے ہیں. آپ کا لباس کیسا ہو، آپ کے مجلس کیسی ہو، آپ کی گفتگو کیسی ہو، آپ تنہائی میں نہ ملیں اور آپ محرم سے سامنے آئیں، محرم کے اور نامحرم کے سامنے بھی نہیں آ سکتی. نظر دیکھیے، اللہ نے فرمایا پہلے مومنوں کو خطاب کیا کہ اپنی نگاہیں پست رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تم جو کچھ کر رہے ہو سب کی خبر رکھنے والا ہے. پھر عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ. سارے رشتوں کو اللہ نے بیان کر دیا. فرمایا ان مومنہ عورتوں سے کہہ دو، بعد میں یہ نہ کہے ہمیں تو کس نے بتایا ہی نہیں. قل، کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کیا
کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زیب و زینت کو سوائے ان چیزوں کے جو از خود ظاہر ہے ظاہر نہ کریں، اور اپنی چادروں کو چہروں پر اور گریبانوں پر ڈال لیں، اور اپنی زینت کو اپنے محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اپنے باپ، اپنے سسر، اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اور گھر میں جو کام کرنے والے نوکر غلام ہیں، خاص طور سے وہ غلاموں کا زمانہ تھا، غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، وہ ملکیت کہلاتے تھے۔ وہ غلام جو تمہاری ملکیت ہیں، تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، وہ بچے جو عورتوں کی نجی باتوں سے واقف نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے، ایسے آدمی ہیں جو تمہارے نوکر چاکر ہیں یا وہ نابالغ بچے ہیں، تو ان کی بات الگ ہے، اور اگر عورتیں ہیں تو ان کی بات الگ ہے۔ ان کے سامنے تو تم اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو، مگر عام لوگوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس آیت کریمہ میں سب سے اہم پیغام نظر کا ہے، کیونکہ نظر ہی سارے فساد کی ابتدا ہے، نظر ہی سارے فتنے کی جڑ ہے۔ نظرۃ فابتسامۃ فسلام فموعد فلقاء فکلام۔ کسی دن میں نے عرض کیا تھا کہ نظر ملی، مسکراہٹ ہوئی، پھر سلام ہوا، پھر وعدے ہوئے، پھر ملاقاتیں ہوئیں، پھر کلام ہوا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آنکھوں کے بارے میں کہا، صحیحین کی بڑی معروف روایت ہے، العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدقہ او یکذبہ۔ یہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، آنکھوں کو گرم کرنا ہے، دیکھنا ہی آنکھوں کا زنا ہے۔ والفرج یصدقہ او یکذبہ، اور شرمگاہ اس زنا کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ آنکھوں سے۔ دیکھیے نا، کوئی آدمی رو رہا ہے، اس کا دل غمزدہ ہے، تو آنسو آنکھ سے نکل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ آنکھیں دل کی آنکھیں ہیں۔ کوئی غم ہے تو آنسو آنکھ سے نکل رہے ہیں، چھلک رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، اس کا مطلب کہ آنکھ اور دل کا گہرا تعلق ہے، اور شہوت کی جگہ دل اور دماغ ہے۔ بندہ دماغ سے دل اور دماغ سے سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، شیطان اس کے دل میں القاء کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب دل میں بات آتی ہے تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آتی ہے۔ نہ یہ دیکھا ہوتا، نہ اس کے دل میں گندگی آتی، نہ برے وسوسے آتے، نہ خیالات آتے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نامحرم لڑکی پر نظر پڑ جائے تو پہلی نظر جو غیر ارادی طور سے پڑ گئی ہے وہ تو معاف ہے، لیکن دوبارہ نظر مت ڈال، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ۔ پہلی تو اللہ نے معاف کر دی ہے، مگر دوبارہ جب پلک اٹھا کر دیکھے گا تو فرشتے نوٹ کر لیں گے۔ اس لیے نظر کے بارے میں، اور ہم اگر ایسا سمجھتے ہیں کہ نظر تو اچھی ہے میری، میں کتنا بھی دیکھوں تاڑوں، بے پردگی بے حجابی کروں، لڑکیاں اگر یہ سوچیں میں کتنا بھی کانٹیکٹ میں رہوں، دیکھوں تاڑوں، نظریں جماؤں، میرا دل تو صاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ سبب ہے، برائی کرنے کا ذریعہ ہے، تو سد الذرائع کا حق یہ ہے، اللہ کے حکم کی تابع داری کا حق یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ تو حرام ہے، جو چیز حرام تک لے جانے والی ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو دیکھنا بھی نامحرم کو حرام ہے۔ ہاں، مخطوبہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب احدکم الى امرأة فلینظر الیہا
تم میں سے جب کوئی کسی عورت کو پیغام دے تو وہ اس کو دیکھ لے، کل کو یہ نہ کہے کہ اگر میں نے دیکھ لیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہوتی، کل کوئی شکایت نہ کرے، اس لیے مخطوبہ ہے، اس نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ دوسری قوموں کا کلچر ہے کہ رشتہ لگا ہے تو یہ دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے، ہمیں ساتھ میں کہاں رہنا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھ لینے دو، چھٹیاں گزار لینے دو، ہوٹلوں میں رک لینے دو، یہ دونوں ایک دوسرے کو ہر طریقے سے سمجھ لیں۔ آزاد کر دیا، دوسرے تو کیا کرتے تھے، اب مسلمانوں نے بھی راستے نکال لیے، رشتہ لگا دیا، 1 سال کی مدت کر دی اور اس دوران دونوں کو ایک دوسرے کا واٹس ایپ نمبر دے دیا اور انجان بنے بیٹھے ہیں۔ ارے واٹس ایپ نمبر آپ نے چیٹنگ کے لیے دے دیا، وہ رات بھر کام چھوڑ کر کے اس لڑکی سے بات کرتا ہے اور یہ رات بھر گھر کے امور خانہ داری چھوڑ کر بوڑھی ماں کو تنگ کرتی ہے، مگر جس لڑکے سے ابھی رشتہ ہوا نہیں ہے اس سے پوری رات چیٹنگ کرتی ہے۔ گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ جس سے تو بات کر رہا ہے گرچہ وہ تیری منگیتر ہے، گرچہ تیری وہ مخطوبہ ہے، مگر اس بات کی گارنٹی اور ضمانت ہے کہ 1 سال کے بعد تیرا اس سے نکاح ہو جائے گا۔ لڑکیاں اس بات کی ضمانت دے سکتی ہیں کہ وہ جن سے چیٹنگ کر رہی ہیں انہی سے ان کا رشتہ ہوگا۔ 1 گھنٹے کی گارنٹی نہیں ہے، سال بھر کی آپ نے کیسے ضمانت لے لی؟ کب کیا ہوگا کوئی گارنٹی نہیں۔ اب بالفرض یہ دونوں جو چیٹنگ کر رہے ہیں اگر 6 مہینہ ہر طریقے کی ناجائز گفتگو کرنے کے بعد، ہر طریقے کی ویڈیو کالنگ کرنے کے بعد، ہر طرح کی گھناؤنی ویڈیوز کو شیئر کرنے کے بعد اگر 6 مہینے کے بعد رشتہ نہیں ہوا تو اس لڑکی کی عزت نفس سے اس جوان لڑکے نے جو 6 مہینے تک کھیلا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کی ذمہ داری لے گا کہ اس کی عزت اور ناموس سے کھیلا، اس کی نجی باتوں، نجی زندگی کے بارے میں بات چیت کیا اور بہت ساری چیزیں جو ہم کہہ نہیں سکتے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ رشتہ نہیں ہوا کون ذمہ دار ہے؟ تو اسلام نے مخطوبہ کو صرف ایک نظر بھر کے دیکھنے کی اجازت دی، کیونکہ آپ کو ساتھ میں رہنا ہے۔ اب تو ہمارے معاشرے میں اگر شوہر یہ کہہ دے، ناکح جو نکاح کرنا چاہتا ہے اگر وہ دیکھنے کی ڈیمانڈ کر دے تو سارے خاندان میں طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے۔ ارے کیسا لڑکا ہے، دیکھنے کی بات کر رہا ہے، کتنا بے شرم ہے، کتنا بے غیرت ہے، سسرال میں باتیں ہو رہی ہے، دیکھو ابھی سے دیکھنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، لڑکے کو نہیں بتا رہے ہیں۔ اور جب لڑکی کو پسند کرنے گئے تھے تو جیٹھ بھی دیکھ رہا تھا، دیور بھی دیکھ رہا تھا، لڑکے کا باپ بھی دیکھ رہا تھا، ابھی رشتہ نہیں ہوا، یہ سب کے سب اس لڑکی کے لیے نامحرم تھے، مگر انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھیں گرم کی اور جس کو ساتھ میں رہنا ہے، جس کو ساتھ میں زندگی کاٹنی ہے اس کو دیکھنے کی پابندی لگا رہے ہیں۔ وہ بے غیرتی نہیں، وہ تو غیرت تھی کہ اس نے ساتھ میں رہنا تھا، اس کو دیکھنے کی اجازت سید الاولین والآخرین نے دی تھی۔ اور یہ بے غیرتی ہے کہ تم بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی جواز کے اس کے ساتھ چائے پیو، اس کے ساتھ بیٹھو، شامیانے میں اس سے ہنسی مذاق کرو، تمہارا بیٹا تو دبئی میں ہے، تمہارا بیٹا تو کویت میں ہے، تمہارا بیٹا تو یورپ میں ہے، اور تم ہونے والی بہو سے ٹھٹھا کرو، ہنسی مذاق کرو، ہونے والی بھابھی سے ہنسی مذاق کرو، ابھی رشتہ ہی نہیں ہوا۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ بے غیرتی۔ تہذیب نو نے کھول دیے ان کے جسم تک وہ لڑکیاں کہ جن کے کبھی سر نہیں کھلے۔ شامیانوں میں دیکھو، ان کے لباس دیکھو، ان کے طور طریقوں کو دیکھو،
شامیانے اور فنکشن ہال تو بڑی بات ہے، جہاں دینی اجتماعات ہوتے ہیں اور بہت ساری عورتیں جمع ہوتی ہیں تو سادگی کے ساتھ وہاں بھی نہیں آتی، وہاں بھی مختلف طرح کے زیورات، مختلف طرح کے کپڑے اور ساری چیزیں بتانے کی غرض سے آتی ہیں۔ میرے پاس یہ زیور ہے، میرے پاس یہ کپڑا ہے، دوسری عورتوں کو متاثر کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سارا نظام اگر وہ عورتوں کے دائرے میں رہتی ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر اللہ کے گھر میں آ کر اگر صرف وہ زیب و زینت کی خاطر آتی ہیں، ایک دوسرے کو اپنی شخصیت سے متاثر کرنے کے لیے آتی ہیں، تو وہ ان کے اخلاص کو متاثر کرے گا اور ان کا دینی اجتماع میں شرکت کرنا بھی ان کے لیے باعث جرم ہوگا۔ سکھلائے ہیں جینے کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے، عصمتیں فریاد کرتی ہیں۔ ایسا لباس، ایسی گفتگو، ایسی نظر، ایسی چیٹنگ، ایسا واٹس ایپ، الا ما ظہر منہا، جو آیت کریمہ میں نے ابھی اس سے پہلے عرض کی، اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے زینت سے مراد ہتھیلی اور چہرہ ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد ظاہری زیب و زینت، میک اپ اور کپڑے کے اوپر جو چادر کا کپڑا ہوتا ہے وہ مراد ہے، دستانے مراد ہیں، انگوٹھی مراد ہے، اور چہرے آنکھ میں جو سرما لگائی ہے وہ مراد ہے۔ کسی کے سامنے چہرہ کھول نہیں سکتی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں تطبیق دی ہے اور کہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو چہرے اور ہتھیلی کو مستثنی کر دیا ہے وہ حجاب کا حکم جو 2 ہجری میں نازل ہوا، اس حکم کے آنے سے پہلے کی حالت بیان کی، اور عبداللہ ابن مسعود نے جو چہرے اور ہتھیلی کو ڈھانکنے کی شرط لگائی ہے، حجاب میں یہ دونوں بھی شامل ہیں، تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا وہ حجاب کا حکم آنے کے بعد کی بات ہے۔ پہلے چہرہ اور ہتھیلی کھلی رکھتی تھی، لیکن جب حجاب کا واجبی حکم آ گیا تو عورتیں اپنا چہرہ اور ہتھیلی بھی ڈھانکنے لگیں۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، جناب فرماتی ہیں کہ ہم حج کے موسم میں ہوتی تھیں، احرام کی نیت سے اونٹ سوار ہمارے پاس آتے تھے، ہم اپنی چادریں نیچے ڈال لیتی تھیں، اور جب وہ سوار گزر جاتے تھے تو ہم اپنی چادریں پھر صحیح کر لیتی تھیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب حجاب کا حکم نازل ہو گیا تو خواتین کا چہرہ اور دستانے جو ان کے ہاتھ پر ہوتے تھے یہ ایک عام سی بات تھی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا جب حجاب کا حکم نازل ہوا تو کالی چادروں میں عورتیں تو ایسی اندر ہو گئیں کہ کئی دن عورتیں کسی کے سامنے کبھی گزر نہیں ہوتا تھا، عورتوں نے اس طرح سے پابندی کر لی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ عورتیں مسجد سے جا رہی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں بھی چل رہی ہیں، مرد بھی چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا استاخرنا لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافات الطریق، تم راستوں کے بیچ میں سے نہیں چل سکتی، راستوں کے بیچ میں نہیں چل سکتی، تم کو کوئی حق نہیں ہے۔ نبی محترم نے فرمایا اب سوال یہاں اٹھے گا عورتوں کو حق نہیں ہے؟ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ ہر جگہ ہر سیکٹر میں کام کرنے کا حق ہے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں اسلام میں، اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، محمد عربی کے فرامین کی روشنی میں مسلم خواتین کو کتنی سیکیورٹی، مسلم خواتین کو کتنا تحفظ اسلام نے فراہم کیا ہے۔ راستوں میں بیچ میں نہیں چل سکتی، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، کنارے چلا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا صحابیات کو راستوں کے اتنے کنارے سے چلتی تھیں کہ ان کی چادروں کے کپڑے لوگوں کے گھروں میں اٹک جایا کرتے تھے، اور وہ اپنی چادریں لوگوں کی دیواروں سے کھینچا کرتی تھیں، اتنے کنارے سے چلتی تھیں۔
ہم نے تو اپنا رشتہ جوڑ لیا عائشہ سے، خدیجہ سے، فاطمہ سے، آسیہ سے، مریم بنت عمران سے، خنسا سے، بنو دیناریہ سے، مگر ہم نے اپنا عمل ہاجرہ جیسا نہیں کیا، ہم نے اپنا عمل مریم بنت عمران جیسا نہیں کیا، ہم نے اپنا کردار آسیہ بنت مزاحم امراۃ فرعون جیسا نہیں کیا، ہم نے اپنا کردار خنسا اور خدیجہ جیسا نہیں کیا۔ بہت بڑی امت کی بہت بڑا فتنہ، امت کا بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی بری بات ہے کہ حجاب کا اہتمام نہیں کر رہی ہے۔ اور بہت ساری آیات ہیں، دیکھیے بزرگ خواتین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ وہ بوڑھی عورتیں والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، اب نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، 60-70 سال کی ہو گئی ہیں، بہت بوڑھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے سن لو، عرش والا کہتا ہے اگر یہ بوڑھی خواتین نقاب نہ لگائیں، حجاب نہ کریں، پردہ نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بوڑھی عورتیں بھی نقاب اسی وقت چھوڑ سکتی ہیں، اسی کنڈیشن اور شرط پر چھوڑ سکتی ہیں کہ وہ اپنے چہروں پر کسی طرح کا میک اپ اور زینت نہیں کریں گی۔ پھر اگر وہ نارمل حالات میں حجاب نہ بھی کریں تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، مگر آگے فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن وہ بزرگ، وہ بوڑھی عورتیں بھی اگر حجاب کرتی ہیں تو یہ ان کے حق میں پھر بھی اچھا ہے۔ بوڑھی عورتوں پر حجاب نہیں ہے لیکن عرش والا کہتا ہے اگر وہ کر لیتی ہیں تو یہ ان کے حق میں پھر بھی بہتر ہے۔ تو جوان عورتوں کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے جہاں لباس کا ذکر کیا تو وہاں پہ ایک بات خاص طور سے اللہ نے بیان کی وَلِبَاسُ التَّقْوَى، لباس التقوی ذالک خیر۔ تم لباس کتنا بھی پہن لو، تم پردے کتنے بھی گھروں میں لٹکا لو، تم حجاب کتنی بھی کر لو، لیکن اگر دلوں میں لباس نہیں ہے، دلوں میں تقوی نہیں ہے، دل کی پرہیزگاری نہیں ہے، دنیا کو دکھانے کا حجاب، دنیا کو دکھانے کی پردہ داری ہے، تو اللہ نے کہا اصل لباس تو دل کا لباس ہے، اصل حجاب دل کا حجاب ہے، اصل حجاب تو تقوی کا حجاب ہے۔ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہیں، بہت ساری باتوں سے قطع نظر میں عرض کروں کہ ان کے اسباب کیا ہیں، بے پردگی، بے حجابی کے اسباب کیا ہیں۔ ایک سبب ہے تعلیم کے نام پر بے حجابی عام ہے، ایجوکیشن کے نام پر بے حجابی، بے غیرتی، بے شرمی عام ہے۔ لڑکیوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، کسی قوم کی بیٹی محفوظ نہیں ہے، ہزاروں کیسز پینڈنگ میں ہیں، بے شمار لڑکیوں کو جلا کر ختم کر دیا گیا، ان کی عزتیں لوٹ لی گئی، مگر افسوس پھر بھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، پھر بھی حجاب کے خلاف قوانین لائے جا رہے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ تعلیم کے نام پر بے غیرتی عام ہے۔ میں نے کہا سکھلائے ہے جینے کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے عصمتیں فریاد کرتی ہیں۔ تہذیب کے نام پر بے تہذیبی، تعلیم کے نام پر بے غیرتی، اور پھر اس کے بعد شکوے، اس کے بعد ماتم، اس کے بعد کیسز، اس کے بعد پروٹیسٹ۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اسلامی قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام نے ظلم کیا ہے تو یاد رکھیے اسلام نے خواتین کو امور خانہ داری دے کر گھر کی ملکہ بنایا ہے، ان کی عزتوں کو سیف کیا ہے، ان کی عصمتوں کو محفوظ کیا ہے، سارا ذمہ دار شوہر کو بنایا گیا ہے، اس کو کمانے کی فکر نہیں ہے،
گھر چلانے کی فکر نہیں ہے، اس کو سیاست میں کوئی دلچسپی لینا نہیں ہے، کوئی طرح کا ٹینشن نہیں ہے، اسے گھر میں رہ کر بچوں کی نیک تربیت کرنی ہے، آنے والی قوم کو، آنے والے ملک کی نسلوں کو ایک اچھی نسل، ایک اچھی جنریشن دینی ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے، شوہروں کی خدمت کا خیال رکھنا ہے، گھر کے امور خانہ داری کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں تو بلا جھجک تعلیم جیسی چاہتی ہیں وہ حاصل کر لیں، مگر اسلام نے جو حفظ ما تقدم کے قوانین بنائے ہیں، جو آداب سکھائے ہیں، جو تہذیب سکھائی ہے، گفتگو کے آداب، رہن سہن کے آداب، ملنے جلنے کے آداب، مجلسوں کے آداب، یہاں تک کہ نظروں کی حفاظت، لباس کا طور طریقہ، اگر ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں تو دنیا میں وہ جو چاہتی ہیں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اسلام نے تعلیم پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ دوسری چیز جو سبب بنی وہ آزادی کی مانگ، آزادی نسواں کی تحریکیں، میرا جسم میری مرضی، آپ نے سنا ہوگا تحریک چلی، میرا جسم میری مرضی، میں چاہوں کتنا بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دوں۔ یہ تحریکیں پروان چڑھ رہی ہیں آزادی کے نام پر۔ شاہ سلطان رحمہ اللہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ گزرے ہیں، یہ کہتے تھے مغرب عورتوں کی ہمدردی کے آڑ میں ان کی آزادی کے نام پر حقیقت میں ان سے ہمدردی نہیں رکھتا، بلکہ مغرب خواتین اسلام کی آزادی کی بات کر کے آزادی نسواں کے سنہرے حروف میں مغرب عورتوں تک پہنچنے کی خود آزادی چاہتا ہے، عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے۔ میری مائیں بہنیں سن لیں، ان کی حیثیت ایک سیپ کے موتی کی سی ہے، بازارو موتی کی سی نہیں ہے، یہ سیپ کا موتی ہے، جن تک پہنچنا، جن کو حاصل کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی عزت و ناموس کو محفوظ کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی عفت و ناموس کی حفاظت کی ہے۔ اگر یہ اپنے گھروں سے نکلیں گی تو ان کی حیثیت اس بکری کی طرح ہے جو اپنے ریوڑ سے نکل کر، اپنے باڑے سے نکل کر کسی جنگل میں گم ہو جاتی ہے تو پھر بھیڑیا اس کو چھوڑتے نہیں، بھیڑیا اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہر طرف بھیڑیے ہیں جو آپ کو اچک لینا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا شکار بنا لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے میری بہنیں اپنی عصمتیں، اپنی اربعہ ارب ان گنت قیمت کی، بیش بہا قیمت کی اپنی عزت نفس، اپنی عصمت کو، اپنے حجاب کو، اپنی پردہ داری کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین انہی لڑکیوں سے، انہی خواتین سے محبت کرتا ہے جو اپنی عزت کی خود حفاظت کرتی ہیں۔ ایک وجہ بے پردگی کی شادی میں تاخیر بھی ہے۔ اللہ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو کنوارے لڑکے لڑکیاں ہیں یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں ان کا نکاح جلدی سے کرا دو، حکم ہے۔ نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، ابھی جب تک کہ بڑی بہن کی شادی نہیں ہوتی اس کی بھی نہیں ہوگی۔ 30 سال کے لڑکے ہو گئے ہیں، 30 سال کے لڑکے بہن کی شادی نہیں ہوگی تو اس کی بھی شادی نہیں کرے گا۔ یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ مسلم لڑکیاں حجاب لے کر جاتی ہیں، کور میں رکھ لیتی ہیں، پھر کسی گارڈن میں جاتی ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جوان ہو چکی ہیں مگر ان کا نکاح نہیں کیا گیا۔ اگر ان کا نکاح ان کے پیرنٹس نے ان کی صحیح عمر میں کیا ہوتا، ان کو صحیح معنوں میں روحانی غذا فراہم کی ہوتی، جیسے جسمانی خوراک فراہم کرتے ہیں، وقت پر ان کو ان کی روحانی غذا مل جاتی تو یہ یہاں وہاں منہ نہیں مارتی۔ تو بے حجابی، بے پردگی، زناکاری، بدکاری، عصمت ریزی، ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک بڑا سبب شادی میں تاخیر ہے۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے پیرنٹس، دنیا کے سارے ماں باپ سن لیں، محمد عربی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ جب تمہارے پاس کسی ایسے جوان کا پیغام آئے جس میں دو چیزیں تم پسند کرتے ہو، اس کا دین پسند کرتے ہو، اس کا اخلاق پسند کرتے ہو، اس کا عقیدہ اچھا ہے، دیندار لڑکا ہے، نماز کا پابند ہے، چہرے پر داڑھی ہے، شریعت کا محافظ ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، رسول کو پہچانتا ہے، قرآن و حدیث کا حق ادا کرتا ہے، اور دوسری چیز اس کے اخلاق اچھے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ہے، کپڑا پہننے کا طور طریقہ ہے، اخلاق اور دین اگر تم پسند کر لو تو نبی کہتے ہیں فزوجو، تو پیغام مت ٹھکراؤ، اپنی بچیوں کو ان کے حوالے کر دو، فزوجو، ان کا رشتہ لے لو، رشتہ قبول کر لو، وَإِلَّا تَكُنْ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بہت بڑے فساد کا شکار ہو جاؤ گے۔ ڈگریوں کو دیکھا، لڑکا کتنا ہینڈسم ہے، کتنا اسمارٹ ہے، اس کے پاس کتنی اونچی ڈگری ہے، اس کا خاندان کتنے پیسے والا ہے، کوئی ڈگری کے پیچھے، کوئی پیسے کے پیچھے، کوئی حسن و جمال کے پیچھے دیوانہ ہے، پاگل ہے، اور نوبت یہ ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لڑکی میری بہو بننے سے پہلے کئی لڑکوں کے کانٹیکٹ میں آ چکی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ لڑکا دیکھنے میں تو اتنا اچھا ہے مگر یہ پاک صاف نہیں ہے، کوئی سیکنڈ ہینڈ کوئی چیز لینا پسند کرے گا اپنی بیٹی کے لیے؟ سیکنڈ ہینڈ نوجوان کو یہ کئی بار یوز ہو چکا ہے، مگر ڈگریاں دیکھی، عہدے دیکھے، مال و دولت دیکھا، اس کی پرسنالٹی دیکھی، دین نہیں دیکھا، اخلاق نہیں دیکھا، نوبت یہ آئی کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لڑکی کے حقوق کیا ہے۔ اللہ کا حق جو نہیں جانتا، رسول کا حق نہیں جانتا، قرآن اور اسلام نہیں جانتا، وہ بیوی کا حق ادا کیسے کرے گا؟ جو لڑکی اللہ کا حق نہیں جانتی، رسول کا حق نہیں جانتی، اسلام سے واقف نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھنا چاہتی، وہ بھلے پروفیسر ہو، بھلے کسی اونچے مرتبے پر فائز ہو، اگر دین سے دور ہے، اخلاق سے دور ہے تو اسے شوہر کا مقام نہیں معلوم ہوگا، تھوڑے ہی دن میں طلاق ہو جائے گی، فساد کبھی۔ تو میرے بھائیوں، شادی میں تاخیر نہ کریں، اور شادی میں جو سلیکشن ہے، جو انتخابی مرحلہ ہے، اس پر دھیان دیں۔ میں آخر میں یہ عرض کروں کہ یہ نقصانات کیا ہیں؟ دو بڑے نقصان ہیں، زناکاری اور ارتداد۔ حجاب نہ کرنے کی وجہ سے لڑکیاں دوسرے لوگوں کے کانٹیکٹ میں آ گئیں، سوشل میڈیا کی، واٹس ایپ کی سہولت کی وجہ سے، اور فیس بک اور انسٹاگرام اور یوٹیوب اور گوگل اور سارے فتنے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں، دوسرے مردوں کے کانٹیکٹ میں آ گئیں حجاب نہ کرنے کی وجہ سے۔ حجاب صرف کپڑے کا نام نہیں ہے، میں نے بتایا حجاب کا مطلب گھر کا حجاب، ماں باپ کی نگرانی، سرپرستی، سب حجاب میں شامل ہے۔ حجاب نہ کرنے کی وجہ سے زناکاری ہوئی، اور سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا امت کا نقصان یہ ہوا کہ لڑکیوں کی ایک خاصی تعداد اسلام سے مرتد ہو رہی ہے۔ امت کا اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا ہمارے سامنے کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ان کو مسلم گھرانوں میں اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، ہماری لغزشوں، خطیئات، گناہوں سے رب العالمین درگزر فرمائے، دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اخلاص، تقوی، للہیت عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندگی دے، خاتمہ ہو تو ہماری نسلوں کا اسلام اور توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار